ابا کے جانے کے بعد یوں لگا جیسے ساری دنیا بدل گئی ہو۔ ایک لمحے میں 17 برس کا لڑکا پکا آدمی بن گیا۔ ابا کی آنکھوں کے سامنے میں ابھی تک بچہ ہی تھا۔ کبھی وہ ہنستے ہوئے کہتے تھے، سلیم تو ابھی کچوری کا آٹا بھی ٹھیک سے نہیں گوندھ سکتا، اور کبھی مسکرا کر میرے ہاتھوں میں دکان کا حساب پکڑا دیتے تھے کہ سیکھ لے بیٹا، ایک دن سب یہی کام آئے گا۔ مگر مجھے کیا خبر تھی کہ وہ دن اتنی جلدی آ جائے گا کہ ابا خود نہیں رہیں گے اور مجھے اکیلا ہی کڑاہی کے سامنے کھڑے ہونا پڑے گا۔ اماں رو رو کر ہلکان ہو رہی تھیں۔ شازیہ بہن کا تو دل ہی ٹوٹ گیا تھا۔ وہ بار بار کہتی، بھائی تو ابھی خود بچہ ہے، یہ دکان کا بوجھ کیسے اٹھائے گا؟ اور میں چپ رہ جاتا تھا کیونکہ میرے پاس کوئی جواب نہ تھا، مگر دل کے اندر سے ایک ہی بات آتی تھی کہ یہ ابا کی نشانی ہے، یہ چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ دکان اب میری زندگی ہے۔ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام یہی ہوتا تھا کہ پرانے لکڑی کے چولہے پر تیل کی کڑاہی رکھی جائے، بیسن بھگو کر پیسنا ہو، پیاز اور آلو کاٹنے ہوں، دھنیا ہری مرچ باریک کٹنی ہو۔ کبھی ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے، کبھی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے، مگر میں اماں کی آواز سنتا۔ وہ کہتی، بیٹا حوصلہ کر، رزق میں برکت ابا کے صدقے سے ہوگی، اور میں ان کی بات سن کر اور مضبوط ہو جاتا۔ گاہک آتے تو کوئی کہتا، بھائی آج نمک کم ہے، کوئی کہتا مرچ زیادہ ہے، اور میں مسکرا کر جواب دیتا، جی ٹھیک ہے، اگلی بار بہتر بناؤں گا۔ کبھی کبھی گاہکوں کی باتیں دل پر بھی لگتی، مگر پھر سوچتا کہ ابا بھی تو یہی سب سنتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ گاہک کی زبان پر شکر رکھ بیٹا، ورنہ کاروبار نہیں چلتا۔ محلے کے کچھ لوگ ترس کھا کر دکان سے زیادہ پکوڑے خریدتے تھے اور کہہ دیتے تھے کہ بیٹا تیرے ابا نیک آدمی تھے، ہم ان کی یاد میں آتے ہیں۔ مگر زیادہ تر لوگ ویسے ہی نخرے کرتے جیسے پہلے کرتے تھے۔ شازیہ رات کو بیٹھ کر اکثر کہتی، بھائی تیری تعلیم ادھوری ہے، تیرے پاس کوئی ہنر نہیں، یہ دھندا کب تک چلے گا؟ کبھی کہتی، کوئی اچھی نوکری ڈھونڈ لے، مگر میں کہتا، بہن تیرے بھائی کو کون نوکری دے گا؟ میں نے تو میٹرک بھی پورا نہیں کیا۔ ابا نے ہمیشہ کہا تھا کہ بیٹا کاروبار اپنا ہونا چاہیے، نوکری عزت نہیں دیتی، تو دیکھنا یہی دکان کسی دن ہمیں سہارا دے گی۔ اماں چپ چاپ دعائیں دیتی، ان کے ہاتھ کانپنے لگتے تھے، مگر دل میں ہمت بھرتی رہتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں، اللہ تیرے رزق میں برکت دے بیٹا، بس حلال کا نوالا کھا اور کھلانا۔ صبح کے وقت جب میں دکان کھولتا تو گلی کے بچے لپک کر آ جاتے کہ سلیم بھائی گرم پکوڑے دے دو۔ کبھی میں ایک آدھ بچے کو مفت بھی دے دیتا۔ وہ گھر جا کر اماں کو بتاتا تو اماں مجھ سے کہتی، بیٹا مفت بانٹنے سے گھر کا چولہا کیسے جلے گا؟ اور میں ہنس کر کہتا، اماں یہ بچے بھی تو بھوکے ہیں، اللہ ان کا بھی رکھوالا ہے۔ کبھی کبھی دل کرتا کہ میری عمر کے لڑکے کالج جاتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، ہنستے کھیلتے ہیں، اور میں کڑاہی کے دھوئیں میں پسینے پسینے کھڑا رہتا ہوں۔ مگر پھر یاد آتا کہ اگر ابا ہوتے تو مجھے پڑھاتے اور ساتھ دکان بھی سکھاتے۔ ابا کی موت نے سب کچھ بدل دیا۔ اب اماں کی دوائیاں بھی اسی دکان سے چلتی ہیں، شازیہ کی شادی کے خواب بھی اسی دکان سے جڑ گئے ہیں، اور میرے مستقبل کی لکیر بھی اسی کڑاہی کے کنارے لکھی جا رہی ہے۔ کبھی کوئی قریبی عزیز آ کر کہتا کہ لڑکے کو پڑھا لیتے، مگر کوئی ہمارا خرچ اٹھانے کو تیار نہیں ہوتا تھا، اور میں دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ اگر میں دکان چھوڑ دوں تو ہم سب بھوکے مر جائیں گے۔ یہی سوچ کر میں حوصلہ کرتا تھا۔ شام کو جب دکان بند کرتا تو ہاتھوں سے تیل ٹپکتا رہتا اور کپڑے مہکنے کے بجائے بدبو دینے لگتے۔ اماں کہتی، بیٹا ہاتھ دھو کر نماز پڑھ لے، اور میں تھکن کے باوجود وضو کرتا اور اماں کے ساتھ بیٹھ کر دعا مانگتا، یا اللہ ابا کی کمی پوری کر دے، یا اللہ ہمیں رزق حلال دے۔ بعض راتوں کو جب زیادہ تھک جاتا تو اماں میرے سر پر ہاتھ پھیرتی اور کہتی، میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، بس یہی ہمت قائم رکھنا، یہ دنیا آزمائش ہے۔ میں ان کی بات سن کر رونے لگتا کہ ابھی تو میں 17 برس کا ہوں، مگر حالات نے مجھے 40 سال کا مرد بنا دیا ہے۔ بہن بھی کبھی کبھی کہتی، بھائی تجھے تو کھیلنا چاہیے، دوستوں کے ساتھ ہنسنا بولنا چاہیے، مگر تو دن رات دکان پر جل رہا ہے۔ اور میں کہتا کہ بہن میرے پاس خواب دیکھنے کا وقت نہیں ہے۔ ابا کی غیر موجودگی نے میرے دل سے بچپن ہی چھین لیا ہے۔ میں روز جب دکان پر کھڑا ہوتا ہوں تو ابا کی ہنسی یاد آتی ہے، وہ کہانی یاد آتی ہے جب ابا نے مجھے پہلی بار کڑاہی کے پاس کھڑا کیا تھا اور کہا تھا، بیٹا پکوڑا بنانا آسان نہیں ہوتا، یہ صبر کا کام ہے، ہاتھ جلتے ہیں، آنکھیں جلتی ہیں، مگر جب گاہک خوش ہو کر کھائے تو دل کو سکون ملتا ہے۔ اور واقعی اب محسوس ہوتا ہے کہ یہ کام صرف ہاتھ سے نہیں ہوتا، دل سے بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی میں دکان کے قریب بیٹھے پرندوں کو دیکھتا ہوں، وہ بھی دانے چگتے ہیں، اور سوچتا ہوں کہ اللہ سب کو رزق دیتا ہے، مجھے بھی دے گا۔
محلے کے کچھ لوگ تانے دیتے کہ لڑکے نے تعلیم ادھوری چھوڑ دی ہے، ساری عمر پکوڑے ہی تلتا رہے گا، مگر میں جانتا ہوں اندر سے کہ یہی پکوڑے میری اماں اور بہن کی زندگی بچا رہے ہیں۔ کبھی کوئی گاہک زیادہ خوش ہو کر کہتا، بھائی آج تو مزہ آ گیا ہے، اور یہ سن کر دل کو سکون ملتا اور لگتا کہ ابا نے اوپر سے میرا حال دیکھا ہے۔ کبھی اماں کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر دل کو حوصلہ ملتا کہ محنت رائیگاں نہیں جا رہی۔ کبھی شازیہ کی دعاؤں میں سکون ملتا، وہ کہتی، اللہ کرے بھائی تیری دکان شہر بھر میں مشہور ہو جائے، اور میں سوچتا کہ ہاں شاید ایک دن ایسا بھی آئے کہ میرے پکوڑوں کی خوشبو ہر طرف پھیل جائے، مگر ابھی تو میری زندگی کا ہر دن بس پسینے میں تیل اور بیسن میں ڈوبا ہوا ہے۔ کبھی کبھی دوستوں کی ہنسی یاد آتی ہے جن کے ساتھ میں گلی میں کرکٹ کھیلتا تھا، مگر اب وقت نہیں ہے، اب ذمہ داریاں ہیں۔ ابا کے بعد سب کچھ بدل گیا ہے۔ اب میں نے سیکھ لیا ہے کہ زندگی کا مطلب صرف محنت ہے، اور محنت ہی اصل سکون ہے۔ ابا کو گزرے 1 ماہ بھی نہیں ہوا تھا کہ میں نے پکوڑے باقاعدہ بیچنے شروع کر دیے تھے۔ یوں گھر کی گزر بسر اسی پر ہونے لگی تھی۔ اماں شوگر کی مریضہ تھیں اور اس وجہ سے وہ زیادہ کام کاج نہیں کر سکتی تھی۔ دن بھر بس دوائیوں اور آرام میں گزرتا تھا۔ کبھی کبھی اماں مجھے دیکھ کر کہتی، بیٹا تو نے کمر کس لی ہے، ابھی عمر ہی کیا ہے تیری؟ اور میں ان کا ہاتھ تھام کر کہتا، اماں مجبوری کا نام ہی زندگی ہے۔ ابا کے بعد اگر میں یہ نہ سنبھالتا تو یہ دکان اور یہ چولہا سب بند ہو جاتا۔ شازیہ میری بڑی بہن تھی اور وہ 25 برس کی تھی۔ وہ شادی کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ محلے کی عورتیں اکثر تانے دیتی تھیں کہ ابھی تک اس کا رشتہ کیوں نہیں ہوا، مگر میں اور اماں ان کی باتوں کو چپ چاپ سن کر نظر انداز کر دیتے تھے۔ شازیہ محلے کی عورتوں سے سلائی کے کپڑے مانگتی تھی اور شام رات بھر محنت کر کے سلائی کرتی رہتی تھی تاکہ میرا ہاتھ بٹا سکے۔ اس نے چند سال پہلے ہی گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے سلائی سیکھ لی تھی۔ وہ اکثر مجھے کہتی کہ بھائی میں نے یہ ہنر محض اسی لیے سیکھا کہ کل کو تجھے اکیلا نہ سہنا پڑے، اور میں ہنستے ہوئے کہتا کہ بہن اللہ نے چاہا تو یہ دکان ہی ہمیں سہارا دے گی۔ وہ کہتی، دکان کے سہارا دینے میں تو کوئی شک نہیں، لیکن انسان کو بھی کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے۔ اور میں جواب دیتا، بہن میرا سیکھنا یہی ہے کہ میں ابا کے ہاتھ سے پکا ہوا رزق حلال آگے بڑھاؤں۔ آج بھی معمول کے مطابق میں صبح سویرے اٹھ گیا تھا۔ اماں کہہ رہی تھیں کہ بیٹا ذرا آٹا لے آنا، کل رات ختم ہو گیا تھا، اور میں بازار کی طرف لپکا۔ واپسی پر دیکھا تو گلی کی عورتیں دروازے کے باہر کھڑی اماں سے باتیں کر رہی تھیں اور ایک دوسری کو کہہ رہی تھیں، اللہ سلیم کو ہمت دے، یہ بچہ ہی تو ہے، کیسے سب سنبھال رہا ہے۔ مجھے ان کی باتیں سن کر عجیب سا لگا، مگر دل ہی دل میں سوچا کہ یہ بچے والا زمانہ تو پیچھے رہ گیا، اب تو سب کچھ میرے کاندھوں پر ہے۔ گھر آ کر بیسن بھگویا، پیاز کاٹے، مرچ دھنیا باریک کیا اور چولہے پر کڑاہی رکھی تو گرمی نے برا حال کر دیا۔ سخت گرمیوں کے دن تھے، پسینے سے کپڑے تربتر ہوئے جاتے تھے، اور کڑاہی کے سامنے کھڑے ہونا گویا آگ کے دہکتے ہوئے ڈھیر پر کھڑے ہونے کے برابر تھا۔ پھر بھی میں ہنستا مسکراتا رہتا تاکہ گاہک دیکھ کر ہمت نہ ہاروں۔ محلے کے کچھ لوگ آ کر کہتے کہ سلیم آج مرچ زیادہ ہے، کبھی کہتے نمک کم ہے، اور میں ہر بات پر ہاں کر کے مسکرا دیتا تھا۔ کبھی کوئی نوجوان کہہ دیتا، بھائی تیرے ہاتھ کے پکوڑے میں وہ بات نہیں جو تیرے ابا کے ہاتھ کے پکوڑوں میں تھی، اور یہ سن کر میرا دل دکھتا، مگر میں زبان سے کچھ نہ کہتا۔ میں سوچتا، ابا کہاں اور میں کہاں۔ ابا کے تجربے اور ہاتھ کی تو بات ہی الگ تھی۔ شازیہ اکثر دوپہر کے وقت میرے پاس آتی اور کہتی، بھائی کچھ کھا لے، تو سارا دن یہیں کھڑا رہتا ہے۔ میں کہتا، بہن ابھی تو دکان پر رش ہے، شام کو گھر جا کر کھا لوں گا۔ وہ زبردستی میرے سامنے روٹی رکھ دیتی اور کہتی، تجھے کمزوری ہو جائے گی، اگر تو گر گیا تو اماں کا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا؟ اور میں چپ چاپ اس کی بات مان لیتا۔ کبھی کبھی اماں دوا کے پیسے مانگتی تو دل دہل جاتا کہ یہ بھی اسی دکان سے نکالنے ہیں۔ ان دنوں میرا بس یہی معمول تھا کہ صبح دکان کھولو، رات گئے تک پکوڑے بیچو، اور پھر تھکے ہارے واپس گھر آؤ۔ گرمی سے، پسینے اور تیل کے دھوئیں سے کپڑے بدبودار ہو جاتے، مگر میں کچھ کہے بغیر سب برداشت کرتا۔ شازیہ رات کو سلائی کرتے کرتے کبھی رونے لگتی اور کہتی، بھائی میری شادی کی عمر نکلتی جا رہی ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، مگر میں اسے دلاسا دیتا کہ بہن ابھی اللہ نے لکھا ہی نہیں وہ وقت جب تیرا گھر بسنا ہے۔ وہ کہتی، اگر ابا ہوتے تو وہ میری فکر کرتے، اور میں کہتا، ابا نہ رہے تو کیا میں تیرا بھائی نہیں ہوں؟ میں ہی تو ابا کی جگہ کھڑا ہوں۔ وہ روتے ہوئے میرا سر پکڑ کر کہتی، بھائی تو نے اپنی عمر سے زیادہ بوجھ اٹھا لیا ہے، اور میں کہتا کہ بہن یہی تو قسمت ہے۔ کبھی کبھی دکان پر دوست بھی آ کر چھیڑتے، بھائی ہم تو کالج جا رہے ہیں،
چل تجھے بھی لے چلیں۔ مگر میں کہتا بھائیو میرا کالج یہ کڑاہی ہے اور میرا امتحان یہ گاہک ہیں۔ وہ ہنس کر آگے بڑھ جاتے مگر میرے دل میں کسک رہ جاتی۔ شام کو جب گاہک زیادہ آتے تو ہاتھ پیر پھول جاتے، کبھی آلو ختم ہو جاتے، کبھی بیسن کم پڑ جاتا، اور میں سوچتا کہ ابا ہوتے تو یہ سب پہلے سے سوچ لیتے، مگر مجھے ابھی سیکھنا تھا۔ کچھ لوگ دکان پر بیٹھ کر سیاسی باتیں بھی کرتے، کبھی مہنگائی کی شکایت کرتے، کبھی ہنسی مذاق کرتے، اور میں سب سن کر بس مسکراتا رہتا، کیونکہ میرے پاس بحث کا وقت نہیں تھا۔ میرا وقت بس تلنے، پلٹنے اور بیچنے میں گزر جاتا تھا۔ اماں کہتی بیٹا یہ گرمی تجھے تکا نہ دے، کہیں تو بیمار نہ پڑ جانا۔ میں کہتا اماں فکر نہ کرو، اللہ نے چاہا تو مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ شازیہ اکثر رات کو کہتی کہ بھائی شادی کر لے تاکہ تجھے سہارا مل جائے۔ میں ہنس کر جواب دیتا بہن ابھی تو میں خود سہارا ڈھونڈ رہا ہوں، میں کسی اور کا سہارا کیسے بن سکتا ہوں؟ وہ کہتی کم از کم کوئی تیرے ساتھ دکان پر ہاتھ تو بٹائے گا۔ میں کہتا ابھی تو ہے نا، اور وہ ہنس دیتی، مگر اس ہنسی کے پیچھے آنسو چھپے ہوتے۔ کبھی کبھی اماں رات کو مجھے دعائیں دیتی، کہتی اللہ کرے تیرے نصیب میں سکون آئے، اور میں سوچتا کہ سکون تو شاید ابھی دور ہے، لیکن ان کی دعا ہی سب سے بڑا سہارا ہے۔ گاہکوں کی باتیں کبھی اچھی لگتیں کبھی بری، مگر میں ہر دن نئے حوصلے کے ساتھ جیتا رہتا تھا، اور یہ میرا روز کا معمول بن گیا تھا کہ صبح دکان پر جاؤ، گرمی میں پسینے پسینے کھڑے ہو کر پکوڑے بیچو، گاہکوں کے نخرے سہو، شام کو تھکے ہارے گھر آؤ، بہن کو سلائی میں دیکھو، اماں کو دوائی کھلاتے دیکھو، اور پھر سوچو کہ زندگی ایسی ہی ہے اور اسی میں صبر ہے، اسی میں خوشی ہے۔ اس دن شام کے سائے کچھ زیادہ ہی بوجھل لگ رہے تھے، جیسے فضا میں کوئی خاموش بوجھ چھا گیا ہو۔ میں دکان پر کھڑا تھا اور جلدی جلدی سامان سمیٹ رہا تھا، کیونکہ بادل گہرے سیاہ ہو کر اوپر جمع ہو گئے تھے اور دل کہہ رہا تھا کہ ابھی آندھی یا بارش برسنے والی ہے۔ گاہک بھی کم ہو گئے تھے، اکثر لوگ بارش کے ڈر سے جلدی جلدی اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ ہوا میں نمی بڑھ گئی تھی اور میرے ہاتھ بھی پسینے سے چپچپے ہو رہے تھے۔ میں نے کڑاہی سے تیل نکالنے کے بارے میں سوچا ہی تھا کہ اچانک ٹھنڈی ٹھنڈی بوندیں گرنے لگی۔ بارش کی وہ خوشبو جو گیلی مٹی سے اٹھتی ہے وہ میرے دل میں ایک عجیب سکون لے آئی، لیکن ساتھ ہی یہ فکر بھی جاگی کہ اگر تیز بارش ہو گئی تو آج کی کمائی تو آدھی بھی نہیں ہوگی۔ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک 3 لڑکیاں نقاب والے برقعے پہنے میرے سامنے آ کھڑی ہوئیں۔ ایک لمحے کو تو میں نے سوچا کہ یہ بارش میں کیوں نکل آئی ہیں، مگر ان کے قدموں کی روانی اور اعتماد کو دیکھ کر لگا جیسے یہ بارش ان کے لیے کوئی رکاوٹ ہی نہ ہو۔ ان میں سے ایک نے خوش لہجے میں کہا لڑکے موسم تو بڑا پیارا ہے، ہمیں 3 پلیٹ پکوڑے دے دو۔ میں نے جھٹ سے پلیٹ نکالی اور کہا جی بیوی ابھی دیتا ہوں۔ پھر سوچا کہ بارش میں تو چولہے کے پاس کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے، مگر گاہک ہے تو کام تو کرنا ہی ہوگا۔ میں نے جھٹ سے تازہ بیسن میں پیاز ڈالے اور تیز آنچ پر پکوڑے تلنے لگا۔ چٹنی بھی تازہ رکھی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی جلدی پلیٹیں بھر کر ان کے آگے رکھ دیں۔ ان کی آوازوں میں ایک عجیب سی نرمی تھی، جیسے وہ باتیں کرتی نہیں بلکہ گنگناتی ہوں۔ وہ تینوں ہنستے کھیلتے پکوڑے کھانے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے پہلی پلیٹ ختم کر کے دوسری پلیٹ مانگی۔ میں نے حیران ہو کر کہا بی بی ابھی تو آپ نے پلیٹ ختم کی ہے۔ اس پر ایک نے ہنس کر کہا لڑکے تیرے ہاتھ کے پکوڑوں میں کچھ خاص ہے، ہم تو اور کھائیں گی۔ دوسری پلیٹ، پھر تیسری پلیٹ، اور وہ بھی اتنی تیزی سے کہ میں حیران رہ گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کون لڑکیاں ہیں جو برستی بارش میں اتنی جلدی جلدی پکوڑے کھا رہی ہیں۔ میں نے پوچھ لیا کہ آپ لوگ کہاں سے آئی ہیں، محلے میں تو نہیں دیکھا کبھی آپ کو۔ ایک نے شرارت سے کہا بس یوں سمجھو ہم کہیں دور سے آئے ہیں اور تیرے پکوڑوں کی خوشبو نے ہمیں کھینچ لیا یہاں۔ میں ہنس دیا اور کہنے لگا یہ تو آپ کی محبت ہے، ورنہ میرے پکوڑے تو روز بنتے ہیں۔ یہ سن کر وہ پھر ہنس پڑی۔ ان کی آنکھوں میں نقاب کے باوجود ایک چمک نظر آ رہی تھی، جیسے ستارے جھلملاتے ہوں۔ بارش اب تیز ہو گئی تھی، گلی میں پانی بھرنے لگا تھا، لوگ بھاگ بھاگ کر اپنے گھروں میں پناہ لینے لگے تھے، لیکن یہ تینوں لڑکیاں جیسے بارش سے کھیل رہی تھیں، ایک دوسری پر بوندیں اچھالتیں پھر ہنس پڑتیں۔ ان کا یہ انداز مجھے حیران بھی کر رہا تھا اور دل کو بھا بھی رہا تھا۔ جب یہ تینوں تیسری پلیٹ ختم کر کے اٹھیں تو ضرورت سے زیادہ پیسے میرے ہاتھ میں رکھ دیے۔ میں نے کہا بی بی یہ اتنے زیادہ ہیں، میں واپس کرتا ہوں۔ وہ بولی نہیں لڑکے، یہ تیری محنت کا حق ہے، تیرے پکوڑوں میں وہ ذائقہ ہے جو کہیں نہیں ملا۔ میں نے ان کے چہرے غور سے دیکھنے چاہے، مگر نقاب نے سب کچھ ڈھانپ رکھا تھا، بس ان کی آوازیں اور آنکھوں کی روشنی دل میں اترتی جا رہی تھی۔ میں نے کہا پھر کبھی آئیے گا؟ تو ایک نے مسکرا کر کہا ہاں ہم بار بار آئیں گی،
تیرا وعدہ رہا۔ اور وہ تینوں بارش کی بوندوں میں بھیگتی دور نکل گئیں۔ ان کے جاتے ہی مجھے لگا جیسے گلی میں عجیب سا سکوت چھا گیا ہو۔ میں کچھ لمحے وہیں کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ دل میں بار بار ان کے جملے گونج رہے تھے، تمہارے ہاتھ کے پکوڑوں میں کچھ خاص ہے۔ میں سوچتا رہا، آخر میرے پکوڑوں میں ایسا کیا ہے کہ یہ اجنبی لڑکیاں اتنی تعریف کر رہی ہیں؟ گاہک تو روز ہی آتے ہیں، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی 3 پلیٹیں کھا جائے اور اتنے پیسے دے جائے۔ گھر پہنچا تو شازیہ نے پوچھا، بھائی بارش میں دکان کا کیا حال ہوا؟ میں نے کہا، بس اللہ نے کرم کیا، کچھ خاص گاہک آ گئے تھے اور زیادہ پیسے دے گئے۔ شازیہ نے حیرت سے کہا، خاص گاہک کون؟ تو میں نے بات بدل دی۔ میں کہنے لگا، بس کچھ لوگ تھے، اللہ نے بھیج دیے تھے۔ اماں بھی دوائی کھا کر لیٹی تھی۔ میں نے ان کے پاس جا کر کہا، اماں آج عجیب دن تھا، بارش بھی ہو گئی اور کچھ نرالے گاہک بھی آئے۔ اماں نے مسکرا کر کہا، بیٹا کبھی کبھی اللہ بندے کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں ان کی بات سن کر خاموش ہو گیا، لیکن دل میں بار بار وہ 3 نقاب پوش لڑکیاں گھومتی رہیں۔ ان کی آواز، ان کی ہنسی اور ان کا انداز جیسے میرے دل پر نقش ہو گیا ہو۔ مجھے لگا کہ یہ لڑکیاں عام نہیں تھیں، ان کے اندر کچھ خاص تھا۔ لیکن میں نے اس خیال کو جھٹک دیا اور خود کو سمجھایا کہ سلیم، یہ تو تھکن کا وہم ہے، لوگ تو روز ہی آتے ہیں۔ مگر دل تھا کہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ بار بار یہی سوچتا رہا کہ وہ لڑکیاں پھر کب آئیں گی، اور پھر میں نیند کے جھونکوں میں بھی انہی کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گیا۔ اگلے دن جب سورج ڈھلنے لگا اور گلیوں میں روشنی مدھم پڑنے لگی تو میں حسب معمول اپنی دکان کے سامنے کھڑا پکوڑوں کا سامان سمیٹ رہا تھا۔ دل کے کسی کونے میں عجیب سی امید جاگ اٹھی تھی، شاید آج پھر وہ تینوں بہنیں آ جائیں، اور پتہ نہیں کیوں میرا دل اس خیال سے خوش ہونے لگا تھا جیسے کوئی پرانے دوست ملنے آ رہے ہوں۔ حالانکہ ان کو میں نے زندگی میں پہلی بار ہی دیکھا تھا، مگر ان کے لہجے کی نرمی اور ان کی آنکھوں کی چمک میرے دماغ میں بس گئی تھی۔ مغرب کی اذان کی آواز گونجی تو میں نے چھری اور بیلن ایک طرف رکھا اور کڑاہی کے پاس جا کر دیکھنے لگا کہ تیل اب بھی گرم ہے یا ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ ایسے ہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک سامنے سے وہی برقع پوش تینوں لڑکیاں آتی ہوئی دکھائی دی۔ ان کے قدموں کی چاپ سن کر دل کو ایک سکون سا محسوس ہوا، جیسے واقعی ان کا آنا کسی معمول کا حصہ بن گیا ہو۔ وہ آتے ہی بولی، بڑی بھوک لگی ہے لڑکے، جلدی سے پکوڑے لگاؤ۔ اور میں نے جیسے ہی بیسن کا گھولا ہوا آمیزہ چمچ سے کڑاہی میں ڈالا تو تڑ تڑ کی آواز گونجی اور پورا ماحول خوشبو سے بھر گیا۔ وہ تینوں دکان کے سامنے رکھی پرانی لکڑی کی بینچ پر بیٹھ گئیں، جیسے پہلی ہی بار سے ان کی وہ مخصوص جگہ طے ہو گئی ہو۔ میں نے جلدی جلدی پکوڑے تل کر پلیٹ میں رکھے اور ان کے سامنے رکھی میز پر رکھ دیا۔ وہ بڑی بے صبری سے کھانے لگی۔ ایک لڑکی نے کہا، واہ، آج تو ذرا زیادہ مرچ والے لگ رہے ہیں، مزہ تو بالا ہو گیا۔ دوسری نے کہا، یہ ہری چٹنی تمہارے ہاتھ کی بڑی کمال کی ہے، کیسے بناتے ہو؟ میں مسکرا کر بولا، جی بس وہی دھنیا، پودینہ، پیاز، ہری مرچ سب ملا کر پیستے ہیں، کچھ خاص نہیں۔ وہ کہنے لگی، نہیں خاص تو ہے، تمہیں شاید خود پتہ نہیں، مگر تمہارے ہاتھ میں ذائقہ ہے۔ ان کی باتوں سے دل کو خوشی ہونے لگی، جیسے میرے کام کی تعریف واقعی دل سے کی جا رہی ہو۔ ابھی میں ان سے بات کر ہی رہا تھا کہ محلے کا ایک آدمی آیا اور اس نے میری دکان پر رکتے ہی ان لڑکیوں کی طرف غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ مجھے فوراً برا لگا کیونکہ وہ عجیب سی نظروں سے ان پر نگاہیں گاڑے کھڑا تھا۔ میں نے تیزی سے اس کو پکوڑوں کا تھیلا پکڑایا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کو اشارہ کیا کہ چلتا بن، یہ جگہ دیکھنے کی نہیں۔ اس نے میری آنکھوں کی سختی کو دیکھ کر نظریں جھکا لیں اور جلدی سے پیسے دے کر چلتا بنا۔ میں نے سکون کا سانس لیا کہ کہیں یہ لڑکیاں اس بات پر ناراض نہ ہوں، مگر وہ تینوں بڑے سکون سے پکوڑے کھانے میں مصروف تھیں، جیسے انہیں دنیا کی پرواہ ہی نہ ہو۔ ان کی باتیں بڑی دلچسپ تھیں۔ وہ کبھی آپس میں ہنستے ہنستے ایک دوسرے کو ٹوکتی، کبھی میرے بارے میں سوال کرتی، بھائی تم کب سے یہ دکان چلا رہے ہو؟ کبھی ایک دوسری سے کہتی، دیکھو نا کیسے دن رات کڑاہی کے سامنے کھڑا رہتا ہے، پسینے میں شرابور ہو کر بھی مسکراتا رہتا ہے۔ تو مجھے بھی ہنسی آ جاتی اور میں کہتا، جی مجبوری ہے بہن جی، کام تو کرنا ہی ہے، گھر کا خرچ جو اسی سے چلتا ہے، اماں بیمار ہیں، بہن کی شادی کرنی ہے، تو سب امیدیں اسی دکان سے وابستہ ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئیں، پھر ایک نے نرمی سے کہا، اللہ تمہاری نصیب اچھے کرے، تمہاری اماں کو شفا دے اور تمہاری بہن کا اچھا رشتہ آئے۔ آمین۔ میں نے دل سے آمین کہا اور حیران ہوا کہ ان اجنبی لڑکیوں کے لب و لہجے میں اتنی نرمی اور دعا کا احساس کیسے ہے۔ ایسے ہی باتوں باتوں میں وقت گزرتا گیا اور میں پکوڑوں کی پلیٹیں بار بار ان کے لیے بھرتا گیا۔
کیونکہ وہ حیرت انگیز طور پر بہت زیادہ کھا رہی تھی، اتنا زیادہ کہ میں سوچنے لگا کہ اتنی نازک سی لڑکیاں اتنا سب کیسے کھا لیتی ہیں، مگر وہ ہنستے کھیلتے کھاتی جاتی اور کبھی کبھی پیسے بھی زیادہ رکھ جاتی، جس پر میں کہتا بہن جی اتنے زیادہ پیسے کیوں دے رہی ہیں، اتنے تو بنتے ہی نہیں۔ تو وہ جواب دیتی تمہیں کیا، ہم خوشی سے دے رہے ہیں نا، اور پھر ایک کہتی یہ سمجھ لو کہ یہ تمہارے ہاتھ کے ذائقے کی قیمت ہے۔ میں سوچ میں پڑ جاتا کہ یہ ہیں کون اور روزانہ اسی وقت کیوں آ جاتی ہیں، مگر یہ سوال میں کبھی زبان پر نہ لاتا، بس ان کی آمد کو اپنے دل میں چھپ کر خوشی کی طرح سنبھالتا رہا۔ یہ معمول ایسا بن گیا تھا جیسے میری شام کا حصہ ہو۔ جب وہ آ کر بینچ پر بیٹھ جاتی تو مجھے یوں لگتا جیسے میری دکان کی رونق بڑھ گئی ہو، جیسے ان کے بغیر میری شام ادھوری ہو۔ وہ میری زندگی کا ایک ایسا نیا باب کھول رہی تھی جس کی میں نے کبھی توقع نہیں کی تھی، اور اگرچہ دل میں سوالات اٹھتے تھے کہ یہ تینوں لڑکیاں کون ہیں، کہاں سے آتی ہیں اور کیوں بار بار اتنا زیادہ کھانے آ جاتی ہیں، مگر ان سوالوں سے زیادہ مجھے ان کی موجودگی میں ملنے والا سکون عزیز لگنے لگا تھا۔ یوں میری دکان اور میرا دل دونوں ان کے ساتھ ایک نئے تعلق کی لڑی میں بنتے جا رہے تھے۔ گھر کے حالات دن بدن بوجھل ہوتے جا رہے تھے۔ میں روز صبح بیسن کی بوری کندھے پر رکھ کر آٹا پیسنے والے کے پاس جاتا، پھر پیاز اور آلو کاٹنے میں گھنٹوں لگاتا، شام کو کڑاہی کے سامنے کھڑے رہ کر پکوڑے تلتا، مگر جب دن کا حساب کرتا تو نفع نہ ہونے کے برابر نکلتا۔ کبھی کبھی تو دل بیٹھ جاتا کہ اتنی محنت کے بعد بھی اگر اماں کے لیے دوائی اور گھر کے لیے راشن کا خرچ پورا نہ ہوا تو یہ سب مشقت کس کام کی ہے۔ میں نے کئی بار کاغذ پر قلم سے لکھ کر حساب لگایا، 1 کلو بیسن میں کتنے پکوڑے بنتے ہیں، ان کی قیمت، پھر گھی، پیاز، آلو، مرچ، دھنیا، پودینہ، نمک، سب کی لاگت ڈال کر دیکھا تو صاف نظر آیا کہ نفع بہت تھوڑا ہے اور خرچ بہت زیادہ۔ بعض دفعہ گاہک ادھار بھی لے جاتے تھے اور پھر ہفتوں تک واپس نہ کرتے۔ محلے کے کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ جیب پر ہاتھ مارتے اور کہتے سلیم بیٹا کل دے دوں گا، مگر وہ کل کبھی نہ آتا۔ ایسے وقتوں میں دل میں غصہ آتا مگر میں زبان سے کچھ نہ کہتا، بس مسکرا کر کہہ دیتا جی ٹھیک ہے، بس دعا کریں کاروبار چل جائے۔ کبھی کبھی شازیہ بھی کہتی بھائی یہ دھندا چھوڑ دو، کچھ اور سوچو، سلائی کڑھائی میں میرا بھی ہاتھ بٹ جائے گا، مگر میں اس کو صاف کہتا کہ نہیں، یہ دکان ابا کی یاد ہے، اسے چھوڑنا ممکن نہیں۔ بس یہی سوچ کر دل کو تسلی دیتا کہ صبر کرنے والوں کو اللہ ضرور نوازتا ہے۔ ایسے ہی دن گزر رہے تھے۔ ایک شام میں بہت پریشان بیٹھا تھا۔ دکان بند کرنے سے پہلے گاہک کم ہو گئے تھے، بارش بھی ہو رہی تھی، اور کڑاہی کے سامنے بیٹھے بیٹھے میں سوچ رہا تھا کہ کل سے دکان کا کیا کروں۔ گھی کی قیمت بڑھ گئی ہے، آٹے کی بوری مہنگی ہو گئی ہے، اور میرے پاس اضافی پیسہ ہے نہیں۔ شازیہ کی شادی کی فکر بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور اماں کے علاج پر بھی خرچ زیادہ ہے۔ ایسے میں دل ٹوٹنے لگا تو اچانک وہ تینوں بہنیں آ گئیں، ہمیشہ کی طرح مسکراتی ہوئی، اور جا کر اپنی مخصوص بینچ پر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے کہا آج بہت دیر لگا دی لڑکے، پکوڑے کیوں نہیں لگا رہے؟ میں نے مسکرا کر کہا جی بس آج دل ہی نہیں چاہ رہا۔ وہ چونک کر بولی دل کیوں نہیں چاہ رہا؟ کیا ہوا؟ تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ میں نے پہلی بار ان کے سامنے دل کی بات کہہ دی۔ بہن جی بات یہ ہے کہ یہ دکان بڑی مشکل سے چلتی ہے، محنت زیادہ ہے، نفع کم ہے۔ کبھی کبھی تو لگتا ہے جیسے میں اندھیری گلی میں بھٹک رہا ہوں، نہ کوئی راستہ نظر آتا ہے نہ روشنی۔ ان میں سے 2 تو فوراً بولنے لگی ارے نہیں ایسا مت کہو، محنت کبھی ضائع نہیں جاتی، اللہ بڑا کرم کرنے والا ہے۔ مگر جو تیسری لڑکی تھی وہ ہمیشہ خاموش رہتی تھی اور اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے صرف دیکھتی رہتی تھی۔ وہ ایک دم بول پڑی۔ اس کی آواز بڑی نرم اور دھیمی تھی، جیسے ہوا کا جھونکا ہو۔ وہ بولی محنت کا پھل ملتا ہے، تم بس ثابت قدم رہو، یہ لمحہ گزر جائے گا۔ پھر اس نے اپنا پرس کھولا اور ایک چھوٹا سا لفافہ میری طرف بڑھا دیا۔ میں گھبرا گیا اور کہا نہیں یہ مت دو، میں کسی سے قرض نہیں لیتا اور نہ خیرات مجھے قبول ہے۔ تو وہ آہستہ سے مسکرائی اور بولی یہ خیرات نہیں ہے، یہ ایک امانت ہے، سمجھو کہ تمہارے ابا کی دعا کا نتیجہ ہے اور میرے ہاتھ میں آ کر تم تک پہنچی ہے۔ میں نے حیرت سے لفافہ پکڑا اور جب بعد میں دیکھا تو اس میں چند 1000 روپے تھے۔ میں ششدر رہ گیا کہ یہ لڑکیاں آخر ہیں کون اور اتنا پیسہ کہاں سے لاتی ہیں، مگر اس وقت تو دل کو اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے سوچا کہ اللہ واقعی اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا اللہ آپ کا بھلا کرے۔ تو وہ خاموش لڑکی پھر بولی ہمارا بھلا اسی میں ہے کہ تم اپنے خوابوں کو نہ چھوڑو، اپنے ہاتھ کے ذائقے پر بھروسہ رکھو،
ایک دن تمہاری دکان شہر کی پہچان بنے گی۔ اس کی آنکھوں میں ایسا سکون اور یقین تھا کہ میرا دل مطمئن ہو گیا۔ میں نے کہا دعا کریں شازیہ کی شادی بھی اچھی جگہ ہو جائے اور اماں کی بیماری بھی کم ہو۔ تو اس نے کہا دعا بھی ہوگی اور دوا بھی ملے گی، تم بس ہمت نہ ہارنا۔ پھر وہ تینوں اٹھیں اور جانے لگیں۔ جاتے جاتے اس خاموش لڑکی نے ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نظر میں کچھ ایسا بھید تھا کہ میرا دل کانپ گیا، جیسے وہ سب کچھ جانتی ہو۔ میرے دل کے دکھ، میری پریشانی، میرے خواب سب اس کی آنکھوں میں عکس کی طرح جھلک رہے تھے۔ اور جب وہ پلٹ کر گئیں تو میں نے پہلی بار سوچا یہ لڑکیاں عام انسان نہیں لگتیں، ان میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو میری سمجھ سے باہر ہے، مگر پھر بھی ان کی موجودگی مجھے تسلی دیتی ہے، اور ان کی باتوں نے مجھے ہمت دی کہ چاہے حالات کتنے ہی خراب ہوں، مجھے اپنی محنت پر بھروسہ رکھنا ہے اور ابا کی یاد کو زندہ رکھنا ہے، اور شاید یہی زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ محلے کی عورتوں کا تو کام ہی یہی تھا، کسی نہ کسی بات پکڑ کر بڑھا دینا اور ایسے انداز میں کہنا کہ سننے والے کے دل میں کانٹا چبھ جائے۔ شازیہ جو پہلے ہی اپنے بھائی یعنی کہ مجھ پر جان چھڑکتی تھی اور گھر کے حالات کے بوجھ کی وجہ سے دب گئی تھی، ایک دن اچانک عجیب سی سنجیدگی کے ساتھ میرے پاس آئی۔ میں دکان بند کر کے سامان سمیٹ رہا تھا، وہ چپ چاپ میرے پاس آ کر کھڑی رہی۔ میں نے کہا کیا ہوا شازیہ، کچھ کہو بھی؟ تو وہ آہستہ سے بولی بھائی مجھے کچھ کہنا ہے، برا نہ ماننا۔ میں نے کہا کہو، تو اس نے آہ بھری اور کہا محلے کی عورتیں طرح طرح کی باتیں کر رہی ہیں، کوئی کہتا ہے تمہارا بھائی 3 لڑکیوں کے چکر میں پڑ گیا ہے، کوئی کہتا ہے وہ لڑکیاں اچھی نہیں اور روز آ کر بیٹھتی ہیں، لوگ دیکھتے ہیں باتیں بناتے ہیں۔ میں تو ہنس کر ٹال دیتی ہوں، مگر دل میں کھٹکا لگنے لگا ہے بھائی، سچ بتاؤ سب ٹھیک ہے نا؟ میں کچھ دیر چپ رہا، کیونکہ اندر سے میں خود بھی سوچتا تھا کہ ان تینوں لڑکیوں کا بار بار آنا، ان کا مجھے زیادہ پیسے دینا اور ان کا رویہ سب کچھ عام انسانوں جیسا نہیں تھا، لیکن میں زبان پر کبھی کہہ نہیں سکا تھا۔ میں نے شازیہ کو صرف یہ کہا دیکھو بہن، کچھ لوگ بس جلتے ہیں، انہیں کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے، تم کیوں ان کی باتوں کو دل پر لیتی ہو؟ وہ ضد کرنے لگی، نہیں بھائی تم صاف بتاؤ یہ لڑکیاں کون ہیں، کہاں سے آتی ہیں، ان کا تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، وہ بس گاہک ہیں، جیسے اور لوگ آتے ہیں ویسے ہی آتی ہیں، کھا پی کر چلی جاتی ہیں۔ اس پر شازیہ نے غصے سے کہا لیکن وہ روز کیوں آتی ہیں بھائی؟ کوئی گاہک روز نہیں آتا اور اتنا زیادہ کوئی نہیں کھاتا، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اماں بھی چپ چاپ سن رہی تھی۔ وہ بولی شازیہ بیٹی تم کیوں اپنے بھائی کا دل دکھاتی ہو؟ وہ دن رات محنت کرتا ہے، ہم سب کے لیے پسینے میں شرابور ہو کر کھڑا رہتا ہے، اس پر الزام لگانا ٹھیک نہیں۔ مگر شازیہ کی آنکھوں میں فکر تھی، جیسے وہ اماں کی بات ماننے کو تیار نہ ہو۔ اس نے کہا اماں آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ لوگ باتیں کر رہے ہیں، اور اگر یہ باتیں بڑھیں تو بھائی کی عزت بھی متاثر ہوگی اور ہماری بھی۔ میں نے شازیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا بہن تم فکر نہ کرو، میں کبھی ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس سے تمہارا سر جھکے یا اماں کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی بھائی مجھے تم پر بھروسہ ہے، مگر میرا دل کہتا ہے کہ یہ لڑکیاں عام نہیں ہیں، ان کی آنکھوں میں کوئی راز ہے، ان کے لہجے میں کوئی چھپی ہوئی بات ہے۔ میں نے اس کی بات کو ہنسی میں اڑانے کی کوشش کی، مگر میرے دل میں اس کی بات گونجتی رہی۔ رات کو جب چارپائی پر لیٹا تو سوچتا رہا کہ واقعی یہ سب کچھ عام نہیں ہے، کوئی گاہک اتنی بار بار نہیں آتا اور نہ اتنا زیادہ کھاتا ہے اور نہ ضرورت سے زیادہ پیسے دیتا ہے، خاص طور پر وہ لڑکی جو ہمیشہ خاموش رہتی ہے اور پھر جب اچانک بولتی ہے تو سیدھا دل میں اتر جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں کی کشش مجھے کئی دنوں سے بے چین کر رہی تھی، لیکن شازیہ کو کیا بتاؤں، وہ تو پہلے ہی پریشان ہے۔ محلے کی عورتوں نے اس کے کان بھر دیے ہیں۔ ایک نے کہا ہوگا دیکھو سلیم تو دن رات دکان پر لڑکیوں کو بٹھائے رکھتا ہے، دوسری نے بات بڑھا کر کہا ہوگا ہاں بھائی یہ سب کھیل تماشا ہے، لڑکیاں کوئی اور ہے اور اصل کہانی کچھ اور ہے۔ تیسری نے شاید یہ کہا ہوگا کہ ان لڑکیوں کے آنے سے محلے کی لڑکیاں بھی باتیں کرنے لگی ہیں، اور یوں ایک ایک جملہ آگے بڑھا کر شازیہ کے دل میں ڈال دیا گیا ہوگا۔ اب وہ جملے اسے کانٹوں کی طرح چبھنے لگے تھے۔ اگلے دن صبح جب میں دکان کے لیے سبزی لینے گیا تو راستے میں 2 عورتیں ملی۔ وہ مجھے دیکھ کر چپ ہو گئیں، مگر ان کی آنکھوں میں وہی طنز تھا جیسے میرے پیچھے بات کر رہی ہوں۔ میں نے ان کی پرواہ نہ کی، مگر دل کو لگا جیسے کسی نے کانچ کا ٹکڑا پھیر دیا ہو۔ شام کو جب میں نے دکان پر ان تینوں کو پھر آتے دیکھا تو دل کے اندر ایک الجھن سی جاگی۔
میں چاہتا تھا کہ انہیں کہوں کہ آج نہ بیٹھو، لوگ باتیں کر رہے ہیں، مگر ان کی مسکراہٹ کو دیکھ کر میں خاموش ہو گیا۔ وہ بڑے سکون سے بینچ پر بیٹھ گئی اور ہمیشہ کی طرح باتیں کرنے لگی، مگر میں زیادہ ہنسی مذاق نہ کر سکا، بس اپنے کام میں لگا رہا۔ وہ شاید میری کیفیت سمجھ گئی تھی، کیونکہ وہ بھی خاموشی سے کھاتی رہیں، اور پھر جاتے وقت اس لڑکی نے جو ہمیشہ خاموش رہتی تھی میری طرف گہری نظر ڈالی، جیسے کہنا چاہتی ہو کہ ڈرو مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس لمحے مجھے عجیب سا سکون بھی ملا اور خوف بھی کہ یہ لڑکیاں کون ہیں جو میرا حال دل جان لیتی ہیں بغیر پوچھے، اور ان کی موجودگی میرے دل کو سکون بھی دیتی ہے مگر گھر میں کشیدگی بڑھا دیتی ہے۔ میں سوچتا رہا آخر کب تک یہ بات چھپی رہے گی، اور شازیہ کب تک محلے کی عورتوں کے تانے سہتی رہے گی، اور میں کب تک اپنے دل کے راز کو چھپاتا رہوں گا۔ دن معمول کے مطابق ہی گزرا۔ صبح سویرے میں نے دکان کے لیے سبزی اور بیسن کا انتظام کیا، اماں کی دوائی بھی لاتا رہا، شازیہ کپڑوں پر جھکی ہوئی سوئی دھاگے سے سلائی کرتی رہی۔ دن بھر کی دوڑ دھوپ کے بعد شام کو جب میں دکان پر کھڑا کڑاہی میں پکوڑے تل رہا تھا تو مجھے لگا جیسے آج فضا میں کوئی عجیب سی گھبراہٹ ہے۔ لوگ بھی جلدی جلدی خرید کر جا رہے تھے۔ آسمان پر چاند کی 14ویں تاریخ کا بڑا سا چاند نکل آیا تھا، جس کی روشنی سے گلیاں جگمگانے لگی تھی۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ آج شاید وہ تینوں نہ آئیں، لیکن اچانک سے وہ دور سے برقعوں میں لپٹی تیز تیز چلتی ہوئی آتی دکھائی دی۔ ان کے چہروں پر وہی مسکراہٹ نہیں تھی جو عام دنوں میں ہوتی تھی، بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی اور ہلکی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ وہ آتے ہی بولنے لگی، لڑکے جلدی کرو، آج دیر ہو گئی ہے، ہمیں اذان سے پہلے پہلے اپنے گھر پہنچنا ہے۔ ان کی آواز میں اتنی جلدی اور گھبراہٹ تھی کہ میں خود بھی بوکھلا گیا۔ جلدی جلدی بیسن گھولا، پکوڑے کڑاہی میں ڈالے اور ان کے پارسل بنا کر سامنے رکھ دیے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا، چلو وقت کم ہے۔ میں حیران تھا کہ آج ان کے تیور اتنے بدلے بدلے کیوں ہیں۔ میں نے کہا، بہن جی کیا بات ہے، آج آپ سب پریشان لگ رہی ہیں؟ ایک نے مختصر سا کہا، وقت کم ہے، زیادہ کچھ نہ پوچھو۔ دوسرے ہی لمحے میں نے دیکھا کہ انہوں نے پیسے میرے کاؤنٹر پر رکھے اور پارسل اٹھا کر تیز تیز قدموں سے روڈ کی طرف بڑھنے لگیں۔ میرا دل نہ مانا۔ میں نے سوچا ذرا دیکھوں یہ جاتی کہاں ہیں۔ میں نے دکان بند کرنے کی تیاری کی، مگر ساتھ ساتھ نظریں ان پر رکھیں۔ وہ تینوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے چل رہی تھیں۔ ابھی وہ چند قدم ہی آگے گئی تھیں کہ اچانک کچھ ایسا ہوا جس نے میری روح تک ہلا دی تھی۔ وہ تینوں کی تینوں ایک دم ہوا میں اٹھنے لگیں، جیسے کوئی ان کو اوپر کی طرف کھینچ رہا ہو۔ میں نے آنکھیں مل کر دوبارہ دیکھا، مگر یہ خواب نہ تھا۔ میں واضح دیکھ رہا تھا کہ ان کے پاؤں زمین سے اوپر اٹھ گئے اور ان کے برقعے ہوا میں لہرانے لگے۔ ان کے ہاتھ میں پکوڑوں کے پارسل اب بھی موجود تھے، مگر ان کے چہرے بدلنے لگے تھے۔ ان کی آنکھوں کی چمک اور زیادہ تیز ہو گئی تھی، اور پھر ایک لمحے میں وہ میری آنکھوں کے سامنے تحلیل ہو گئیں، جیسے دھواں ہوا میں گھل جائے۔ میرا دل دھڑکنے لگا، ہاتھ کانپ گئے اور پسینے کی بوندیں ماتھے سے ٹپکنے لگیں۔ میں نے سوچا یہ کیا دیکھ لیا میں نے؟ میرا دماغ سن ہو گیا اور جسم جیسے پتھر کا ہو گیا۔ میں دیر تک اسی جگہ کھڑا رہا اور گلی کے سنسان منظر کو دیکھتا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے دکان بند کی اور گھر کی طرف چل دیا، مگر دل کی دھڑکن قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ رات کو چارپائی پر لیٹا تو نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بار بار وہ منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا کہ کس طرح وہ تینوں لڑکیاں ہوا میں اڑتے اڑتے میری آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئیں۔ میں نے بار بار اپنے آپ کو سمجھایا کہ شاید میری آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہے، لیکن دل نہیں مان رہا تھا۔ جب میں نے آنکھیں موندنے کی کوشش کی تو اچانک مجھے لگا کہ کمرے میں ہلکی سی روشنی پھیل گئی ہے، جیسے کوئی چاندنی کمرے کے اندر اتر آئی ہو۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ وہی تینوں لڑکیاں میرے سامنے کھڑی ہیں، مگر اب ان کے چہرے نقاب میں نہیں تھے۔ ان کی آنکھیں ستاروں کی طرح چمک رہی تھیں اور ان کے وجود سے ایک الگ سی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ میں ہکا بکا ان کو دیکھتا رہا، زبان خشک ہو گئی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں کچھ بول نہ سکا تو ان میں سے وہ لڑکی جو ہمیشہ خاموش رہتی تھی آگے بڑھی اور نرم لہجے میں بولی، گھبراؤ نہیں سلیم، ہم وہ نہیں ہیں جو تم سمجھتے ہو، ہم انسان نہیں ہیں، ہم جن زادی بہنیں ہیں، مگر تم سے ملنے کے بعد ہمیں تمہارے ہاتھ کی محنت اور رزق کی خوشبو نے اپنی طرف کھینچ لیا ہے۔ ہم ہر روز آتی رہیں گی، کیونکہ تمہارے ہاتھ سے بنے ہوئے پکوڑوں میں صرف ذائقہ نہیں بلکہ تمہارے دل کی سچائی اور تمہاری محنت کی برکت بھی شامل ہے۔ میں کانپتے ہوئے لہجے میں بولا، جن زادی بہنیں؟ تو وہ مسکرائیں اور بولی، ہاں، مگر تمہیں ہم سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، تم ہمارے راز کے امین ہو گئے ہو۔ ہم نے تمہیں اپنا حال بتا دیا ہے تاکہ تمہارے دل سے وہ ڈر نکل جائے
جو آج تم نے ہماری حقیقت کو دیکھ کر محسوس کیا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن ہمیں اپنی اصل حقیقت تمہیں بتانی پڑے گی، لیکن تمہارا دل صاف ہے اور تمہاری نیت اچھی ہے، اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں سب کچھ بتا دیں گی۔ ان کی باتیں سنتے ہوئے مجھے یوں لگا جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں ہوں۔ میں بار بار ان کی آنکھوں کی روشنی کو دیکھتا اور سوچتا کہ یہ سب کیسے ممکن ہے، کیا واقعی میرے پکوڑے ان کو اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں؟ پھر وہ کہنے لگی، سلیم تم اپنی محنت جاری رکھو، تمہارے دن بدلیں گے، ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم یہ بات کسی سے نہ کہنا، یہ ہمارا راز ہے اور راز کا امین بننے والوں کو کبھی نقصان نہیں پہنچتا۔ میں نے آہستہ سے سر ہلایا اور کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ پھر ایک لمحے میں وہ تینوں اسی روشنی میں غائب ہو گئیں اور کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ میں نے کروٹ بدلی تو محسوس ہوا کہ میرا جسم ابھی بھی کانپ رہا ہے، لیکن دل کے اندر ایک عجیب سا سکون بھی تھا، جیسے میرے ساتھ کوئی نادیدہ طاقت ہے جو مجھے سنبھالے ہوئے ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ جانے کب نیند نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ 2 بہنیں اچانک سے آنا چھوڑ گئیں۔ دکان پر اب صرف وہی خاموش طبیعت والی سارا آنے لگی تھی۔ شروع میں مجھے لگا شاید وہ بھی اب کبھی نہیں آئے گی، مگر جب دوسرے دن شام کو وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آئی تو دل کو عجیب سا سکون ملا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح خاموشی سے سلام کیا اور بینچ پر بیٹھ گئی۔ میں نے پوچھا کہ باقی دونوں کہاں ہیں تو اس نے پہلی بار مجھے آنکھ بھر کے دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، وہ مصروف ہیں آج کل، تو بس میں ہوں تمہارے پاس۔ دل چاہا کہ اس سے مزید کچھ پوچھوں، مگر اس کے چہرے کی معصوم سنجیدگی نے مجھے روک دیا۔ میں نے پکوڑوں کی پلیٹ اس کے سامنے رکھی۔ وہ آہستہ سے مسکرائی اور بولی، تمہارے ہاتھ کے پکوڑوں کی خوشبو ہمارے گھر تک جاتی ہے، تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ ہم کس کشش میں یہاں آتے ہیں۔ میں نے مذاق میں کہا، خوشبو کا نہیں، تمہارے دل کا معاملہ ہے جو بار بار لے آتا ہے تمہیں۔ وہ ہلکا سا ہنسی اور پہلی بار لگا کہ اس کے اندر بھی وہی انسان جیسا دل دھڑکتا ہے۔ میں نے پوچھا، تم لوگ آخر ہو کون؟ وہ کچھ دیر چپ رہی، پھر بولی، سلیم تمہیں سب کچھ جاننے کی جلدی کیوں ہے؟ تم بس اتنا سمجھ لو کہ تمہارے ہاتھ کا رزق ہمیں اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ میں نے کہا، مگر رزق تو سب کو ملتا ہے، تمہیں مجھ سے ہی کیوں پسند ہے؟ اس نے نظریں جھکا کر کہا، شاید تمہارے دل کی سچائی ہمیں اپنی طرف بلاتی ہے۔ یہ سن کر میرا دل دھڑکنے لگا۔ مجھے لگا جیسے یہ لڑکی صرف ایک عام خریدار نہیں رہی، بلکہ وہ میری زندگی کا حصہ بنتی جا رہی ہے۔ اگلے کئی دنوں تک یہی معمول رہا۔ وہ شام ڈھلتے ہی آتی، ہم دونوں دکان کی روشنی میں بیٹھ کر چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے۔ کبھی وہ چٹنی کی تعریف کرتی، کبھی کہتی آج مرچ زیادہ تھی، کبھی میرے ہاتھوں کو دیکھ کر کہتی تم واقعی سارا دن محنت کرتے ہو۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل خوش ہوتا تھا۔ میں نے ایک دن کہا، سارا تم باتیں کم کرتی ہو، مگر جو کرتی ہو وہ دل کو لگتی ہیں، تم ہمیشہ خاموش کیوں رہتی ہو؟ وہ مسکرا کر بولی، ہر بات زبان سے کہنا ضروری تو نہیں، کچھ باتیں آنکھوں سے کہی جاتی ہیں، کبھی خاموشی بھی بولتی ہے۔ میں نے کہا، پھر کیا میری آنکھوں میں کچھ پڑھ سکتی ہو؟ اس نے ایک لمحے کو میری آنکھوں میں دیکھا اور پھر نظریں چرا لیں اور دھیرے سے کہنے لگی، تمہارے اندر بھروسہ ہے اور محنت ہے، یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ لڑکی کتنی مختلف ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہیں کبھی ڈر نہیں لگتا کہ لوگ کیا کہیں گے؟ وہ ہنس دی اور کہا، لوگ تو ہمیشہ باتیں کرتے ہیں، مگر اصل بات یہ ہے کہ ہم کس کے لیے جی رہے ہیں اور کس کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں۔ یہ سن کر میرے لبوں پر خاموش مسکراہٹ آ گئی۔ وہ دن بدن میرے دل کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ کبھی وہ کہتی، تم اپنی بہن کا بہت خیال رکھتے ہو، یہ دیکھ کر مجھے اچھا لگتا ہے۔ کبھی وہ کہتی، تمہارے چہرے پر تھکن ہے، آج زیادہ محنت ہوئی ہوگی، اور میں حیران ہوتا کہ وہ میرے دل کی حالت کیسے جان لیتی ہے۔ ایک دن میں نے کہا، سارا تم میری تعریف کیوں کرتی ہو؟ وہ بولی، تعریف نہیں کرتی، بس حقیقت کہتی ہوں۔ تم وہ انسان ہو جو اپنے رزق کو حلال بناتا ہے، اسی لیے تمہارا ہر لفظ اور ہر کام ہمیں اچھا لگتا ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں نے کہا، سارا کیا تمہیں میری موجودگی اچھی لگتی ہے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، ہاں سلیم، تمہارے پاس بیٹھنے سے ایک سکون ملتا ہے جو ہماری دنیا میں بھی کم ہی ملتا ہے۔ یہ سن کر مجھے ایسا لگا جیسے میرے وجود میں کوئی چراغ جل گیا ہو اور اس کی روشنی میرے دل کو چھو گئی ہو۔ اگلے دن وہ دیر سے آئی۔ میں سارا دن پریشان رہا۔ جب وہ آئی تو میں نے کہا، آج اتنی دیر کیوں لگا دی؟ اس نے کہا، کچھ مجبوری تھی، مگر کیا تم واقعی میری کمی محسوس کرتے ہو؟ میں نے کہا، سارا تمہیں اندازہ نہیں کہ جب تم نہیں ہوتی تو دکان خالی خالی لگتی ہے
اور وقت کٹتا نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ کچھ لمحے کے لیے چپ ہو گئی، پھر دھیرے سے بولی، سلیم تم بہت صاف دل انسان ہو، مگر یاد رکھنا ہمارا ساتھ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ تم یہ کیوں کہتی ہو؟ وہ نظریں چرا کر بولی، ابھی وقت نہیں آیا کہ میں سب کچھ کہہ سکوں، مگر تم پر بھروسہ ہے اس لیے بار بار آتی ہوں۔ میں نے کہا، سارا، اگر میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہوں تو کیا یہ ممکن ہوگا؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی، پھر نرم لہجے میں بولی، سلیم کچھ سوالوں کے جواب وقت دیتا ہے، تم ابھی ان سوالوں کو مت چھیڑو۔ میں نے سر ہلا دیا، مگر دل کے اندر کہیں یہ بات جم گئی کہ یہ لڑکی میری زندگی بدلنے کے لیے آئی ہے۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا وہ ہنس رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ تمہارے ہاتھ کے پکوڑوں کی خوشبو ہماری دنیا میں بھی جاتی ہے۔ صبح اٹھ کر دل کو بہت عجیب سا لگا، اور جب وہ دکان پر آئی تو میں نے اسے وہ خواب سنایا۔ وہ سن کر خاموش رہی اور بس مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ نے میرے دل کو اور بھی جکڑ لیا تھا۔ اب اکثر وہ شام کو بیٹھ کر چھوٹی چھوٹی باتوں کے علاوہ کچھ پرانی کہانیاں بھی سنایا کرتی تھی۔ کبھی کہتی کہ ہمارے بچپن میں ہم تینوں بہنیں ساتھ بیٹھ کر کچھ خاص کھیل کھیلا کرتی تھیں۔ کبھی کہتی ہمیں ہمیشہ تم جیسے انسانوں کی محنت متاثر کرتی ہے۔ میں حیران ہوتا کہ آخر وہ کس دنیا کی بات کرتی ہے، مگر دل کو سکون ملتا تھا۔ وہ اکثر کہتی، سلیم تمہارے اندر جو محبت ہے وہ تمہیں خاص بناتی ہے۔ ایک دن اس نے کہا، سلیم اگر کبھی میں نہ آؤں تو تم ہمت مت ہارنا، تمہاری محنت ہی تمہارا سہارا ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا، سارا کیا تم میری زندگی سے چلی جاؤ گی؟ وہ آہستہ سے بولی، نہیں، بس کبھی کچھ فاصلے آ جاتے ہیں، مگر یاد رکھنا تمہارے دل کی سچائی کبھی نہیں مرے گی۔ میں نے کہا، سارا کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ وہ کچھ دیر میری طرف دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، شاید محبت یہی ہوتی ہے جب ایک انسان دوسرے کی غیر موجودگی میں بھی اس کے دل میں رہتا ہے۔ یہ سن کر میرا دل جیسے خوشی سے بھر گیا تھا۔ مجھے لگا جیسے میری زندگی کو ایک نیا مطلب مل گیا ہو، اور اب میں جانتا تھا کہ چاہے دنیا کچھ کہے، سارا میری زندگی کی سب سے خاص حقیقت ہے۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے بڑا دن تھا جب سارا نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بات کہہ دی جس کا مجھے برسوں سے انتظار تھا۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ یہ لڑکی آخر ہے کون؟ کبھی اس کی خاموشی پر حیران ہوتا، کبھی اس کی مسکراہٹ پر دل بہلاتا، مگر آج اس نے وہ سب کہہ دیا جو شاید میں دل ہی دل میں سننا چاہتا تھا۔ وہ دکان پر آئی تو معمول سے زیادہ سنجیدہ لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، سارا آج تم کچھ بدلی بدلی سی لگ رہی ہو، خیر تو ہے؟ وہ بینچ پر بیٹھ گئی اور آہستہ سے بولی، سلیم آج مجھے تم سے وہ بات کرنی ہے جو میں برسوں سے اپنے دل میں چھپائے بیٹھی ہوں۔ میں چونک گیا اور کہا، کیسی بات؟ کیا تم مجھے پھر چھوڑ کر جانے والی ہو؟ وہ مسکرا کر بولی، نہیں، چھوڑنے کی نہیں بلکہ ساتھ نبھانے کی بات ہے۔ پھر اس نے اپنی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، سلیم تم جانتے ہو کہ میں اور میری بہنیں کون ہیں، مگر تمہیں شاید یقین نہیں ہوتا کہ ہم عام انسان نہیں بلکہ ہم جنزادی بہنیں ہیں جو اس دنیا اور تمہارے گاؤں کے بیچ رہتی ہیں۔ میں نے ایک لمحے کو اس کی بات پر کانپتے دل کے ساتھ سوچا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، مگر پھر مجھے وہ دن یاد آیا جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہ تینوں لڑکیاں ہوا میں تحلیل ہو گئی تھیں۔ اس لیے اس بار مجھے شک نہیں ہوا بلکہ میرے دل نے مان لیا کہ یہ سچ ہے۔ میں نے کہا، سارا اگر تم واقعی جنزادی ہو تو پھر روز میرے پاس کیوں آتی ہو؟ اس نے دھیرے سے کہا، تمہارے ہاتھ کے رزق کی خوشبو ہمیں اپنی طرف کھینچ لاتی ہے، مگر صرف یہ بات نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں نے تمہارے اندر وہ سچائی دیکھی ہے جو ہماری دنیا میں بھی کم ہے۔ تمہاری محنت، تمہاری بہن کی فکر، تمہارا خلوص، یہ سب کچھ میرے دل کو تمہارا قائل کر گیا، اور آج میں تمہیں یہ کہنے آئی ہوں کہ میں نے اپنی دنیا تمہاری خاطر چھوڑ دی ہے۔ میں نے اپنے عالم میں جو سب کچھ چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا، بس تمہارے لیے۔ اب تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ میرا راز اپنی زندگی بھر رکھو گے اور پھر تم مجھے اپنا لو گے۔ میں یہ سب سن کر گنگ رہ گیا، میرے ہونٹوں پر الفاظ نہیں تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے کہا، سارا یہ سب کچھ خواب جیسا لگ رہا ہے، تم جیسی ہستی اگر واقعی میرے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے تو یہ میرے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، مگر میں ایک عام انسان ہوں، میری دنیا چھوٹی سی ہے، میرے پاس بس ایک چھوٹی سی دکان ہے، بہن ہے، اس کی فکر ہے، غریبی ہے، میں تمہیں کیا دے سکوں گا؟ وہ میری بات کاٹ کر بولی، تم نے سب کچھ دے دیا سلیم، تمہارے خلوص اور محنت نے مجھے خرید لیا۔ میں نے کہا، مگر تمہاری دنیا کے لوگ کیا کہیں گے؟ تمہارے گھر والے، تمہاری بہنیں، تمہارے بزرگ، کیا وہ تمہیں اجازت دیں گے؟ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، میں نے وہ سب پیچھے چھوڑ دیا ہے،
اب میں نے اپنا جہان تمہارے ساتھ جوڑ لیا ہے، تمہارے گھر، تمہاری بہن، تمہارا دکھ سکھ سب میرا ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، سارا یہ تو زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ انسانوں کی دنیا تمہیں قبول نہیں کرے گی؟ وہ سنجیدگی سے بولی، محبت جب سچی ہو تو نہ انسانوں کی دنیا دیکھتی ہے نہ جنات کی۔ میں نے کہا، سارا تمہیں اندازہ نہیں ہے، تمہاری محبت میری زندگی بدل دے گی۔ وہ آہستہ سے میرے قریب آ کر بولی، یہی تو میں چاہتی ہوں سلیم، تم نے محنت سے اپنی بہن کو پالا ہے، اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی دوسروں کو کھلایا ہے، تم نے جھوٹ اور دھوکہ کبھی قبول نہیں کیا، یہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، اور اب یہ طاقت تمہاری زندگی کو خوشحالی میں بدل دے گی، بس تم میرا راز رکھنا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، سارا میں وعدہ کرتا ہوں تمہارا راز میری زندگی کا حصہ ہوگا اور یہ بات کبھی میری زبان سے نہیں نکلے گی۔ وہ خوش ہو کر مسکرائی اور کہنے لگی، یہی وعدہ مجھے تمہارے ساتھ باندھتا ہے۔ اب تم دیکھنا سلیم، تمہارے گھر میں برکتیں اترتی جائیں گی، تمہاری دکان بڑھے گی، تمہارے کام میں آسانیاں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر تمہاری بہن کو کبھی فکر نہیں رہے گی۔ میں نے کہا، مگر یہ سب کیسے ہوگا؟ وہ دھیرے سے بولی، محبت اور محنت جب ملتی ہیں تو دنیا خود بدل جاتی ہے، تم بس اپنا خلوص قائم رکھو، باقی میں دیکھ لوں گی۔ یہ سن کر میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ میں نے پہلی بار اپنے آپ کو اتنا ہلکا اور مطمئن محسوس کیا، جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ اس رات میں دیر تک جاگتا رہا، سوچتا رہا کہ ایک عام سا پکوڑے بیچنے والا لڑکا کیسے ایک جنزادی کی محبت تک پہنچ گیا، اور یہ سب محنت اور سچائی کی بدولت ہوا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے دل میں یہ عہد کیا کہ اب کبھی محنت سے منہ نہیں موڑوں گا اور سچائی کو ہاتھ سے نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ یہی وہ چیزیں تھیں جنہوں نے مجھے سارا جیسی انمول محبت عطا کی تھی۔ اور یوں میری زندگی کا سب سے فیصلہ کن لمحہ محبت، محنت اور گھریلو سکون کے ساتھ پورا ہوا، اور میں نے جان لیا کہ یہ سب خواب یا وہم نہیں بلکہ حقیقت تھی۔